اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو۔ انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ راستے مشکل ہی سہی مگر مجھے میرے اللہ پر یقین ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ پر کتنا یقین ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ اللہ سے یقین کی دعا مانگا کریں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ ہی تھامنے والا ہے۔ اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اپنی رحمتوں سے۔ ہم ہی آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکالتا ہے جیسے وہ لمحہ ہمارے لیے فقط ایک خواب تھا۔ اللہ کسی کا انتظار ضائع نہیں کرتا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ بے شک انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ جو کرتے ہیں توکل اپنے رب پر اور امید رکھتے ہیں اس ذات سے فقط رحم و کرم کی، اللہ کی یاری انہیں ہی ملتی ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی، اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اس سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے جس سے مانگنا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ اور جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر طعنہ دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہوں۔ اور کبھی کبھی تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کر سکو۔ اور اللہ جب دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ اگر لوگوں نے آپ کو تکلیف دی
تو اللہ آپ کو شفا دے گا۔ لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ آپ کی بڑائی کرے گا۔ لوگ آپ کا فیصلہ کریں گے تو اللہ آپ کو انصاف دے گا۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہ سب کچھ مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اور سب سے آخری بات، اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ تھینک یو۔